آئیے کتنے درجے دیے قرآن نے عظمت کے؟ پہلا درجہ علم، دوسرا درجہ ایمان، تیسرا درجہ تقوی۔ قرآن پھر آگے بڑھنے کے بعد آواز دی کہ دیکھو فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجر عظیم، ہم نے گھر میں بیٹھنے والوں پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پہنچ گیا منزل تک، یہیں تک لانا چاہتا تھا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو گھر میں بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ 4 درجے قرآن نے بیان کیا عظمت کے۔ اگر کسی انسان میں عظمت کا ایک درجہ پایا جائے تو وہ دوسروں سے بلند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی علم رکھتا ہے تو غیر عالم سے افضل ہے، اگر کوئی ایمان رکھتا ہے تو غیر مومن سے افضل ہے، اگر کوئی متقی ہے تو غیر متقی سے افضل ہے، اگر کوئی جہاد کرنے والا ہے تو گھر میں بیٹھنے والوں سے افضل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی خاموشی کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ کی خاموشی دور ہو جائے گی کہ قرآن نے 4 درجے بتائے عظمت کے۔ عالم غیر عالم سے افضل ہے، ایمان والا غیر ایمان والے سے افضل ہے، متقی غیر متقی سے افضل ہے، جہاد کرنے والا گھر میں بیٹھنے والوں سے افضل ہے۔ اگر ایک درجہ پایا جائے تو وہ دوسروں سے بلند ہو جاتا ہے۔ مگر کیا کہنے مولود کعبہ کے، جس کی ذات میں سارے اعجاز ہیں، جس کی ذات میں ساری فضیلتیں ہیں، اگر علم کی منزل پر آیا تو انا مدینۃ للوالی بابوہا کہلایا، اگر ایمان کی منزل پر آیا تو کل ایمان کہلایا، اگر تقوی کی منزل پر آیا تو امام المتقین کہلایا۔ اور یہی مولود کعبہ ہے، جب جہاد کی منزل پر آیا تو پیغمبر کو بھی کہنا پڑ گیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ توجہ چاہتا ہوں، یا علی، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ تو ساری فضیلتیں، ساری افضلیتیں علی کی ذات میں پائی جا رہی ہیں۔ قرآن میں جتنی بھی فضیلتوں کی آیتیں ملیں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں ذات علی جو ہے وہ شریک نہ ہو۔ ذات علی جو ہے اس میں شریک نہ ہو۔ ہر آیت میں آپ کو فضیلت کی ذات علی شریک ملے گی۔ اور آج کل ہمارے بھائیوں کو نہ جانے کون سی بیماری لگی ہے، جہاں ذکر علی کیا، جہاں اہل بیت کی مدح کی، فوراً کہتے ہیں مولانا صاحب کہاں سے پڑھا ہے، قرآن میں دکھائیے۔ بھائی ہر آدمی جہاں علی کی فضیلت پڑھو یہی ذکر کرتا ہے کہ کہاں سے پڑھا، قرآن میں دکھائیے۔ قسم خدا کی علی کی ہر فضیلت قرآن میں ملے گی، ہر فضیلت علی کی قرآن میں ملے گی، مگر عقل مند ہونا چاہیے، صاحب بصیرت ہونا چاہیے، اہل معرفت ہونا چاہیے۔ ہر فضیلت علی کی جو قرآن میں ملے گی۔ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے میں نے 4 آیتیں پڑھی اور اس میں مولا علی تو اوپر سچی اور ثابت ہوئی، یہ چاروں کی چاروں آیتیں۔ ہر آیت میں آپ کو مولا کی فضیلت نظر آئے گی، فضیلت کی آیت میں۔ تو ہر نوجوان طبقہ تعجب تو یہ ہوتا ہے، ہم سے وہ انسان بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھائیے، جو اپنا کچھ بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ واہ واہ واہ، جو کچھ بھی اپنا قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں دکھائیے۔ بھائی قرآن جو اشارے دیتا ہے، صفت بیان کرتا، اوصاف بیان کرتا ہے، موصوف کو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ قرآن نے صفت بتائی ہے، دیکھیے جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہیں؟ صفت ہے۔ قرآن کہہ رہا علم رکھنے والا افضل ہے۔ اب کون افضل ہے اور کون جاہل ہے اور پست ہے، تو یہ قرآن نہیں بتائے گا، یہ تاریخ بتائے گی۔ خود آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کون علم رکھتا ہے کون علم نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ بڑی لطیف بات ہے، یہ قرآن اشارے دیتا ہے، صفات بیان کرتا، موصوف ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ قرآن نے کہہ دیا جو عالم ہے وہ جاہل سے افضل ہے۔ اب آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا کہ
کہ تاریخ کے اندر کون تھا جو زندگی بھر کہتا رہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور یہی مولود کعبہ تھا جو زندگی بھر کہتا رہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پوچھو پوچھو یا علی، پوچھو پوچھو کہ قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. تو قرآن اشارے دیتا ہے، تاریخ جواب دے گی کہ کس کے اندر وہ فضیلت کی صفت پائی جاتی ہے. ایک سوال اور ہوتا ہے، آج جشن مولود کعبہ یہ بھی پڑھتا چلوں کہ آپ علی کی ولادت مناتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ کوئی سوال ہے؟ کرتے ہیں لوگ کہ علی کی ولادت قرآن میں کہاں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن اشارے دیتا، کھل کر بیان نہیں کرتا. جنہوں نے اس کے اشارے کو سمجھ لیا اس کے لیے کتاب ہدایت ہے، جو قرآن کے اشاروں کو نہ سمجھ سکا تو اس کے لیے فقط یہ کتاب ہے، کتاب ہدایت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اشاروں کو نہیں سمجھا. آپ بھی بڑے تعجب میں ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ علی کی ولادت قرآن میں کہاں ہے؟ مولا کی ولادت کا ذکر دیکھیں اشارہ دیتا ہے قرآن. ایک آیت ہے قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. توجہ چاہتا ہوں، مشہور آیت ہے قرآن کی کیا کہ پروردگار نے عہد لیا کس سے؟ ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم اس خانہ کعبہ کے ذمہ دار بن جاؤ، رسپانسبل بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر میرے طواف کرنے والے آئیں گے، میرا سجدہ کرنے والے آئیں گے، میرا رکوع کرنے والے آئیں گے، اور آخری جملہ بڑا قیمتی ہے، میرا اعتکاف کرنے والے آئیں گے. یہی آیت کا ترجمہ علماء تشریف فرمائیں. آپ سب اہل علم و اہل معرفت ہے کہ کیا آیت ہے؟ پروردگار نے جناب ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ دیکھو تم خانہ کعبہ کی طہارت کے ذمہ دار بن جاؤ، یہاں پہ سجدہ کرنے والے آئیں گے، طواف کرنے والے آئیں گے، رکوع انجام دینے والے آئیں گے، اعتکاف کرنے والے آئیں گے. آپ کہیں گے یہاں کہاں ذکر آ گیا؟ تو اب سنیے، تاریخ کہتی ہے خود جناب فاطمہ بنت اسد کہ میں چلی کعبے کی طرف. کب؟ جب مولا کی ولادت کا وقت قریب آیا. بیوی فرماتی ہے میں کعبے کی طرف گئی، کعبے کو چوما، چومنے کے بعد میں رکی نہیں. بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں نے کعبے کا طواف کیا. توجہ چاہتا ہوں، آیت کہہ رہی ہے کہ طواف کرنے والے آئیں گے. بی بی کہتی ہے میں نے کعبے کا طواف کیا. اب جب طواف کر چکی تو میں نے غلاف کعبہ کو پکڑا، چادر کو پکڑا، دعا کو پڑھنا شروع کیا. دعا تمام نہ ہوئی تھی، ایک شگاف ہوا، میں اندر گئی، جا کے کھڑی نہیں رہی. تاریخ دیکھیے پوری. بی بی کہتی ہیں میں نے رکوع کیا. توجہ چاہتا ہوں سامنے کرام. بی بی کہتی ہے میں نے رکوع کیا. جیسے رکوع کیا اس کے بعد مولا کی ولادت واقع ہوئی. اب جب علی کی ولادت ہو گئی، بنت اسد کہتی ہیں میں نے سجدہ کیا. توجہ چاہتا ہوں، بنت اسد کہتی ہیں میں نے سجدہ کیا. عجیب جملہ جناب بنت اسد کا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے سجدے سے سر کو اٹھایا کیا دیکھا؟ میں تو سجدے میں تھی، میرے ساتھ میں پیدا ہوا بچہ بھی سجدے میں تھا. دیکھیے بہت قیمتی بات پڑھنے جا رہا ہوں، اگر بات آپ تک پہنچے گی تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ میں تو سجدے میں تھی، میرے ساتھ میں پیدا ہوا بچہ بھی، مولود کعبہ بھی سجدے میں تھا. مسلمانوں، تم چاہے کسی کو بھی اپنا مرشد مان لو، تم چاہے کسی کو بھی اپنا رہبر مان لو، بس مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھا دو کسی بھی مرشد کی ماں نے یا اس مرشد نے پیدا ہونے کے بعد ذکر سجدہ نہیں فقط لفظ سجدہ کو یاد کیا ہو. ذکر سجدہ نہیں، فقط لفظ سجدہ کو یاد کیا ہو. کہیں نہیں ملے گا. لیکن بنت اسد سجدہ کر رہی ہیں، پیدا ہوا مولود سجدہ کر رہا ہے. یہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا کہ علی کی ولادت کا ذکر کہاں آئے گا؟ قرآن اشارہ دے گا کہ آیت تھی وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم ذمہ دار بن جاؤ اس بیت کی طہارت کے. یہاں پہ سجدہ کرنے والے آئیں گے، یہاں رکوع کرنے والے آئیں گے، یہاں پر طواف کرنے والے آئیں گے، یہاں پر
اعتکاف کرنے والے آئیں گے. علماء یہاں پر موجود ہیں, آپ پوچھئے گا ان سے, اور تمام نے لکھا کہ اعتکاف کہتے ہیں کم سے کم 3 دن مسجد میں یا پاک و پاکیزہ جگہ پر بیٹھا جائے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, بڑی قیمتی بات پڑھ رہا ہوں میں کہ اعتکاف کہتے ہیں, آپ بھی بہتر جانتے ہیں, اور اسی لیے ہمارے ہاں بہت تاکید کی گئی ہے 13 رجب 14 رجب اور 15 رجب کو اعتکاف میں بیٹھا جائے. کہ اعتکاف کہتے ہیں کم سے کم 3 دن مسجد میں یا پاکیزہ جگہ پر اعتکاف میں بیٹھا جائے, اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, وہاں سے باہر نہیں نکلا جائے. یہ ہے اعتکاف. اب میں سوال کرتا ہوں آپ تمامی حضرات سے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, مجھے یہ بتائیں تاریخ اسلام میں اور اسلام کے آنے کے بعد کس نے خانہ کعبہ کے اندر 3 دن گزارے ہیں؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں, کس نے خانہ کعبہ کے اندر 3 دن گزارے ہیں؟ 3 دن سے کم اعتکاف ہوتا نہیں. حد اقل 3 دن مدت اعتکاف کی. 3 دن اسلام آنے کے بعد کوئی کعبے میں رہا نہیں سوائے علی کے اور بنت اسد کے. قرآن نے اسی لیے کہا تھا اے ابراہیم اور اسماعیل میرے اعتکاف کرنے والے آئیں گے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی, میرے اعتکاف کرنے والے آئیں گے. مجھے بڑا مختصر سا وقت دیا گیا, صرف 15 منٹ کہا گیا ہے. مجھے اندازہ بھی نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے. بس آخری بات کرتا چلوں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. جب علی کی ولادت کا ذکر نہیں ہوگا یا علی کی فضیلت کا ذکر نہیں ہوگا, سب ملے گا, کیونکہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ لا ردی ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہم نے ہر خشک و تر میں اس کتاب کے اندر سمو دیا ہے. بھئی قرآن کا اعلان ہے کہ ہم نے ہر خشک و تر کو اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے, اس کتاب مبین میں ذکر کر دیا ہے. تو پھر تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جب ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے تو کیا امام مبین کا ذکر اس کتاب مبین میں نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی امام مبین کا ذکر بھی ملے گا, اور مولا کی ولادت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. آخری بات اس لیے کہ چاہے کچھ بھی کر لیں, کوئی سے بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں, لیکن جب تک دیوار کعبہ باقی ہے, جب تک کعبہ باقی ہے, قسم خدا کی علی کی ولادت کو مٹا نہیں سکتے. ہاں کوششیں کر سکتے ہیں, اور 1400 سال سے جب سے مولا پیدا ہوا تب سے کوششیں کی جا رہی ہیں. کیا ہر سال نئے انجینئر آتے ہیں, نئے میٹیریل آتے ہیں, نئے مسالے آتے ہیں کہ اس دیوار کی جو نشان ہے اس کو بھر دیا جائے. آپ بہتر جانتے ہیں, اہل علم و اہل معرفت ہیں, کہ وہ نشان کسی کو نظر نہ آئے. ہر سال نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں, لیکن قسم خدا کی جس کو اللہ باقی رکھے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کر دیا, خانہ علی کو ویران کر دیا, مسجد علی کو ویران کر دیا, بیت علی کو ویران کر دیا, تو ان کی آنکھوں میں چپتا ہوا کاٹا خانہ کعبہ کی دیوار, کیا اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرتے؟ بالکل کی, اور کرتے آئے ہوں, کرتے رہیں گے, لیکن دیوار پہ نشان باقی. آخری بات ہے, بڑی لطیف بات, انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہر شخص دعا سے نوازے گا. دیوار پہ نشان باقی رہے گا. اور آپ اگر غور کریں گے, جو لوگ حج پر گئے علماء تائید کریں گے, ایک چیز اور ہے جس کا نشان آج تک باقی ہے, جس کا نشان آج تک نہیں مٹا, وہ ہے مقام ابراہیم. بھائی توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے مجھے کہاں سے جناب مقام ابراہیم سے ایک جملہ دینا ہے کہ ایک چیز اور ہے جس کو نہیں مٹا سکے, وہ ہے مقام ابراہیم. جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان. جیسے تو بڑے حوادث آئے, کعبے کو ڈھایا گیا, کعبے کو جلایا گیا, لیکن جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان آج تک خانہ کعبہ کے اندر باقی ہیں. میں نے بہت سوچا, تب جا کے سمجھ میں آیا, آخر یہ دیوار کعبہ, شگاف کعبہ
اور مقام ابراہیم جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان کیوں آج تک باقی ہے؟ تو میری عقل نے جواب دیا یہ دونوں نشان کسی ایرے غیرے کے نشان نہیں تھے، یہ دونوں نشان بت شکنوں کے نشان تھے۔ اما بت پرستوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ بت شکن کے نشان کو مٹا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بت پرستوں میں اتنی جرت و ہمت نہیں ہے کہ بت شکن کے نشان کو مٹا دے، اور جب تک کعبہ باقی ہے نشان کعبہ باقی رہے گا۔ ایک آخری شاید ایک منٹ یا 1.5 منٹ لگے گا، کیونکہ مجھ سے گزارش کی گئی تھی، میں ایک بار پڑھ چکا ہوں، وہ گزارش ہے اور میں اتنا بڑا نہیں ہوا ہوں کہ کسی گزارش کو رد کر سکوں۔ کبھی کہا تھا میں نے 13 رجب کے حوالے سے کہ رجب بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، رجب بڑا نعمتوں کا مہینہ۔ توجہ چاہتا ہوں عرشی بھائی، آخری باتیں انشاءاللہ پھر آپ تشریف لے آئیں گے۔ رجب کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑی نعمتوں کا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور صرف رجب کا نہیں بلکہ رجب کے بعد کا، دیکھیں گزارش ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، اور رجب کے بعد کا مہینہ شعبان، یہ بھی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ بھی نعمتوں کا مہینہ ہے، یہ بھی رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے۔ اگر آپ لوگ اسلامک جنتری اور کیلنڈر سے واقف ہے تو آپ یہ غور کیجئے گا، قریباً ہر مہینے کی 3 اور 13 منحوس ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص دعا سے نوازے گا، آخری بات ہے جس تک بات پہنچے دعاؤں سے نواز دے۔ قریباً ہر مہینے کی 3 اور 13 منحوس ہے، اس لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نہ 3 میں نہ 13 میں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ہم خوشی کریں گے 3 میں نہ 13 میں، نہ ہم ولیمے کریں گے 3 میں نہ 13 میں، نہ ہم عقیقے کریں گے 3 میں نہ 13 میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 اور 13 ہر مہینے کی منحوس ہے، اس لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی مگر کیا کہنے مولود کعبہ علی کے اور اولاد علی کے، وہ جو 3 اور 13 ہر مہینے کی منحوس تھی اس کی منحوسیت کو زائل کر کے برکت میں بدل دیا۔ اما شعبان کی 3 کو حسین نے، رجب کی 13 کو علی نے۔ فاستجب دعانا واقض حاجتنا یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت